الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله على آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. ماشاءاللہ جی، رمضان المبارک ہے اور پہلا جمعہ المبارک ہے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ یہ مبارک گھڑیاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گوں کہ اللہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ حلال پیسوں سے بار بار ہمیں مسافر مکہ و مدینہ بنائے، بار بار ذوق و شوق اور ادب والی حاضری نصیب فرمائے. اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی پیسوں سے نہیں جاتا، وہی جاتا ہے جس پہ اللہ فضل کر دیتے ہیں. نہ کبھی پیسے کا مان کرنا یعنی میرے کو پیسے نہیں تو میں فٹ نہیں. جو جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا. نہ کوئی زور ہے نہ کوئی طاقت ہے. تو یہ گناہ گار ابھی واپس آیا ہی ہے تو پھر بلاوا آ گیا پھر انشاءاللہ یہ اگلی جمعرات کو پھر واپسی ہے تو تھوڑا کٹھن مرحلہ، لیکن ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے اور اس ڈیوٹی کو چھوڑ کے جانا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن قربان جائیے اس حاضری پہ ایسی ہزاروں ڈیوٹیاں قربان یہ صرف فضل ہے اللہ کا. اور الحمدللہ اس دفعہ تو بڑا کرم ہوا ہے کہ غلاف کعبہ بھی عطا ہوا ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے مزار مبارک کی چادر بھی عطا ہوئی ہے. وہ انشاءاللہ اب تو کچھ سلسلہ نہیں بن سکا. انشاءاللہ جو آخری جمعہ المبارک ہے یا اس دن یا انشاءاللہ 27ویں جو شب ہے اس دن انشاءاللہ کو اہتمام کریں گے کہ آپ کو دونوں چیزوں کی زیارت کروائی جائے. میرا ارادہ تھا آج کا، لیکن کیونکہ مجھے اس بات کا بھی خیال تھا کہ آج ورکنگ ڈے ہے تو آپ سب نے جمعہ پڑھ کے ظاہر اپنے اپنے کاموں پہ واپس بھی جانا ہے، تو کوئی موقع اس طرح کا ہو کہ رہ نہ جائے. تو انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ 27ویں شب انشاءاللہ آپ کو غلاف کعبہ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر کی جو چادر ہے وہ انشاءاللہ نہ 27ویں شب کو آپ کو اس کی زیارت بھی کروائے گی انشاءاللہ. بس دعا یہ کیجئے اللہ غرور و تکبر سے بچائے اور ہمارا یہ جو رمضان ہے یہ ضائع نہ جائے. ہمارا جو مقصد رمضان ہے اللہ ہمیں اس کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہ ہو کہ حضرت جب 30 روزے ختم ہوں تو ہمارے پاس سحری اور افطاری کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. نہیں، جو مقصد رمضان ہے آپ اس کو تلاش کریے. اور رمضان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. رمضان آیا ہی اس لیے ہے جو 11 ماہ میں ہم نے وعدے کاٹے کیے ہیں نا، یہ ان کو کلیئر کرنے آیا ہے. لیکن اگر رمضان میں کسی کو اپنے 11 ماہ کے وعدوں کاٹوں کا خیال ہی نہیں تو پھر تو بھی مقصد ہے نا. یہ رمضان اس لیے آیا جو 11 ماہ ہم نے معاملات کیے ہیں نا، یہ ان کو کلیئر کرنے آیا ہے. لیکن حضرت جی روزہ بھی ہو لیکن بندے کو خیال ہی نہ ہو کہ میں نے پیچھے 11 ماہ کیا 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 ہے تو پھر تو مقصد فوت ہو گیا نا. پھر تو سحری رہ گئی، پھر تو افطاری رہ گئی. نہیں، اب اس مقصد کو تلاش کریں. ان 11 ماہ میں کیا کیا نافرمانیاں ہوئی ہیں، کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، زبان سے کیا خطائیں ہوئی ہیں، آنکھ کہاں بہک گئی ہے، دل میں کیا کیا خیالات اٹھے ہیں، دماغ نے کیا کیا غلط سوچا ہے، ان ہاتھوں سے کیا غلط کیا ہے، ان پیروں سے کیا غلط کیا ہے، کہاں آپ اس کی فکر کریں. یہ جو رمضان آیا یہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے آیا. لیکن اگر حضرت جی نہیں تو پھر تو مقصد فوت ہو گیا. اور قربان جاؤں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہانا، اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہانا
مجھے 1000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پیارا ہے حضرت جی. روئیں حضرت جی اپنے اللہ کی، اپنے اللہ کو منائیں، اپنی کوتاہیوں پہ نظر ڈالیں. جو 11 ماہ ہوئی ہیں ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، تھوڑا تو نہیں ہے. اگر کبھی آپ بیٹھ کے محاسبہ کریں اپنا تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے رونے کو، ہمارے پاس تھوڑا نہیں ہے. اللہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں پتھر بھی میرے خوف سے ہوتے ہیں. تو پھر تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم روئیں، کیونکہ جو ہم کرتے ہیں پتھر تو سوچ ہی نہیں سکتے. جو ہم نے کیا پتھر تو کر ہی نہیں سکتے. جو معاملات ہم سے ہوئے ہیں، تو اگر پتھر روئیں اور رمضان ہو اور ہم نہ روئیں تو پھر یہ بات ٹھیک